اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو ڈھال مت بناؤ کہ تم نیکی، پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرنے سے بچ سکو، اور سن لو کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کریں گے تمہاری قسموں میں سے فضول قسم کی قسموں سے، البتہ ہاں ان قسموں پر ضرور پکڑ کریں گے جنہیں تمہارے دلوں نے کمایا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والے اور خوب بردبار ہیں۔ ان مردوں کے لیے کہ جو مرد اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسمیں اٹھا لیتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینوں کا انتظار کرنا ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں، اپنی قسم کو سے پیچھے ہٹائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اگر وہ طلاق ہی کا عزم کر بیٹھے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 224 سے 227 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ یہاں سے کچھ پیچھے سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہوا، اس دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے مکمل شریعت کا ہمیں ایک بتایا کہ مکمل ہم آپ کو احکامات دیتے ہیں، جن میں بات عقیدے سے شروع کی، عقیدے کے بعد بات یہاں تک آئی کہ ہم تمہاری گھریلو زندگی کے احکامات بھی دیتے ہیں۔ تو گھریلو زندگی میں نکاح کے احکامات اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ، قدر تفصیل کے ساتھ اس کی مزید تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لیکن جب بات نکاح کی آتی ہے تو کبھی کبھار نکاح میں ان بن ہونے کی وجہ سے طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، تو طلاق کے احکامات بھی شریعت نے دیے ہیں، اور طلاق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ان مرد اپنی مرضی سے بے دریغ استعمال کرے، بلکہ اس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں۔ تو وہ احکامات کی تفصیل پوری آگے آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے دروس میں آئے گی، لیکن اس سے پہلے خاص قسم کی طلاق تھی جو عرب دیا کرتے تھے، اور وہ قسم اٹھا کر دیا کرتے تھے۔ تو جب قسم اٹھا کر اس طلاق دینے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا ہے، تو اس سے پہلے قسم کے احکامات اور قسم کے مسائل اور قسم سے متعلق ایک مسئلہ ذکر کیا ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کے سامنے قسم کے حوالے سے بات بیان کر دوں کہ آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بالانداد، تم میں سے کوئی شخص اپنے باپ کی قسم نہ اٹھائے، اپنی ماؤں کی قسم نہ اٹھائے، نہ بتوں کی قسم اٹھائے، بلکہ اگر کسی نے قسم اٹھانی بھی ہو، اول تو اٹھانے سے دریغ کیا جائے، بچا جائے، اگر اٹھانی بھی ہے تو صرف ایک اللہ کی قسم اٹھائی جائے گی، وہ بھی اس صورت میں اٹھائی جائے گی کہ جس معاملے پر قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کے ہونے پر اور اس کے کرنے پر پورا یقین اور پورا ارادہ ہو۔ بلا وجہ قسم اٹھانا یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے جس میں آپ اللہ کے نام کو استعمال کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات وضاحت کے ساتھ منع کر دی ہے کہ کوئی شخص تم میں سے اپنے باپوں کی، اپنی ماؤں کی قسمیں نہ اٹھائے۔ اگر کسی کو قسم اٹھانے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو اسے قسم اٹھانی چاہیے اللہ کے نام کی، یا اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ یا خاموش رہو، اس کے علاوہ کسی غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ غیر اللہ کے نام، غیر اللہ کے علاوہ کیا، اللہ کے علاوہ جو کوئی بھی ہے، کتنی بھی معظم اور مکرم شخصیت کیوں نہ ہو، چنانچہ اگر کوئی شخص جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قسم اٹھاتا ہے، کعبہ کی قسم اٹھاتا ہے، عرش و کرسی کی قسم اٹھاتا ہے، تو یہ تمام قسمیں اللہ کی مخلوق کی قسمیں، اور مخلوق کی قسم اٹھانا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اور مخلوق کی قسم اٹھانے والا اگر اس طور پر قسم اٹھا رہا ہے کہ اسے ایک بڑا اعزاز دیتا ہے، تو قرآن حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم اٹھائی تو اس نے شرک کیا، اگر اس نے وہ اعزاز دیا۔ چنانچہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھائی جائے گی۔ اب جس نے اللہ کے نام کی قسم اٹھائی
تو اس قسم کے اوپر کیا حکم مرتب ہوگا، اس کے کیا احکامات ہیں؟ تو جب ایک انسان قسم اٹھاتا ہے تو قسم اس بات کی اٹھائی جائے گی کہ جس بات میں وہ پہلے سے جس بات میں وہ سچا ہو اور جس کے کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ لیکن اگر جھوٹی قسم اٹھائی یا ایک ایسی قسم اٹھائی آئندہ کی کہ جس کام کے کرنے کا ارادہ نہیں اور پھر اس کو کر لیا، تو اس کے اعتبار سے اس کی پکڑ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے نام کو استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کا نام کوئی معمولی چیز ہے؟ قرآن کریم اس آیت میں بیان فرماتے تم اللہ کے نام کو ڈھال مت بناؤ۔ تم نے اللہ کے نام کو ایک ہتھیار، ایک نشانے کی جگہ سمجھ لیا کہ جہاں تمہاری مرضی آتی ہے تم اپنی خرید و فروخت کے معاملات میں جھوٹے ہوتے ہو، لیکن پھر بھی اللہ کے نام کا استعمال کرتے ہو۔ تو اللہ کے نام کو استعمال مت کرو، اور اگر کرو گے تو پھر اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے شریعت میں قسم کی 3 قسمیں ہیں کہ پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ پکڑ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر دنیا میں کوئی سزا مرتب ہوگی یا نہیں ہوگی، اور آخرت میں اس کے حوالے سے کوئی اللہ نے سزا رکھی یا نہیں رکھی۔ تو پہلی قسم کی یہ ہے کہ انسان ایک تکیہ کلام کے طور پر قسم اٹھائے ہر بات میں، لیکن ایسی قسم اٹھانا کہ جو تکیہ کلام کے طور پر ہو، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، یعنی نہ تو دنیا میں کوئی سزا ہے اور نہ ہی آخرت میں اس کے اوپر کوئی سزا مرتب ہوگی۔ لیکن اگر جھوٹی قسم، یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کی ایک اور مثال یوں بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک شخص نے اپنے گمان کے مطابق سچی قسم کھائی، قسم اٹھائی، لیکن وہ بات ویسی تھی نہیں، تو چونکہ اس کا ارادہ جھوٹ کا نہیں تھا لہٰذا یہ بھی ایسی قسم، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اس سے اگلی جو قسم ہے، جو قسم کی قسم ہے، وہ قسم ہے کہ جس میں انسان جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، یعنی پتہ ہے کہ یہ کام ایسا نہیں ہوا لیکن پھر بھی قسم اٹھا رہا ہے۔ اس قسم کو کہتے ہیں یمین غموس۔ ایسی قسم ہے کہ یہ قسم اپنے قسم اٹھانے والے کو اسے گناہوں میں ڈبو دیتی ہے، اور پھر اس گناہ کے نتیجے میں اسے جہنم کی آگ میں ڈبوئے گی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹی قسم اٹھانے والے کو فرمایا کہ اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے، اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ یہ دنیا کی کوئی بھی کل دنیا اپنی متاع و دولت اس کو لوٹا دے، اللہ کو راضی کرنے میں بھی اللہ راضی نہیں ہوگا۔ ایک ہی ہے کہ توبہ استغفار کرے، باقی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن ایک تیسری قسم کی قسم ہوتی ہے، وہ یہ کہ انسان، یہ اہم بات ہے کہ جو انسان آگے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے، مثال کے طور پر میں قسم اٹھاؤں کہ میں کل یہ کام لازمی کروں گا، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اور پھر میں نے وہ کام نہیں کیا، تو چونکہ میں نے اللہ کے نام کا استعمال کیا تھا اور آئندہ کی قسم اٹھائی تھی، لہٰذا اس قسم کو پورا نہ کرنے کے نتیجے میں مجھے اس کا کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ میں اللہ کا نام استعمال کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر میں نے کسی کام کے نہ کرنے کی قسم اٹھائی اور میں نے وہ کام کر لیا، آئندہ کے کام نہ کرنے کی قسم اٹھائی اور کام کر لیا، تو چونکہ میں نے اللہ کے نام کا غلط استعمال کیا ہے لہٰذا مجھے کفارہ دینا پڑے گا۔ اور قرآن کریم 7ویں پارے میں کفارے کو بیان کیا ہے کہ کفارے کی مقدار کیا ہے۔ 7ویں پارے کا بالکل شروع اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ، قسم کا کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کفارہ یہ ہے کہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے۔ 10 مسکینوں کو یا تو آپ انہیں صبح شام کا کھانا کھلاؤ، یا ان میں سے کسی ایک کو جس صدقہ فطر کی جو مقدار ہوتی ہے 150-200 روپے وہ دے دو، 10 مسکینوں کو دینا پڑے گا۔ اور پھر فرمایا یہ نہیں کر، یا یہ تمہیں اختیار ہے، یا تم او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو ان کے لیے کپڑے کا انتظام کر دو، یا تیسرا اختیار تمہیں یہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، غلام باندیوں کا رواج تھا تو اسے آزاد کر دیا جائے۔ ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کا کرنا تمہارے کرو گے۔ اگر ان میں سے کسی ایک پر مالی جائز بات، اس پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو پھر اس کے نہ ہونے کی صورت میں تمہارے ذمے 3 روزہ رکھنے، 3 پہ در پہ روزہ رکھنے لازم ہے، یعنی اس میں درمیان میں گیپ نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے نام کا استعمال کیا، معمولی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، بلا وجہ اللہ کے نام کی قسم مت اٹھاؤ، اگر اٹھا لیے تو اسے پورا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قسموں کے احکامات، یہ قسم کے بارے میں بیان فرما دی۔ اب اس سے اگلی بات سمجھنے کی ہے کہ بعض اوقات انسان ایسی قسم اٹھا لیتا ہے کہ جس قسم کے اٹھانے کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو کسی نیکی سے روک رہا ہوتا ہے، جیسا کہ اس آیت کے شان نزول میں یہ بات لکھی گئی ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ، ان کی بہن کا ان کے بہنوئی کے ساتھ انبن ہو گئی، ناچاکی ہو گئی، یہ انہیں لے کر آ گئے اور پھر صلح صفائی کے لیے بہنوئی کے ساتھ بیٹھے، لیکن بات نہیں بنی بلکہ بات بگڑ گئی، یہاں تک کہ انہوں نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میں تم سے بات نہیں کروں گا، اور یہ قسم اٹھا لی کہ میں تمہارے درمیان صلح بھی نہیں کروں گا۔ اب دیکھیے انسان جذبات میں یہ قسم اٹھا، اب جب ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ نے قسم اٹھائی ہے، یہ مناسب قسم نہیں ہے، صلح صفائی کروانی چاہیے اور بات نہ کرنا یہ آج ہمارے معاشرے کی عام رسم بن چکی ہے، یعنی بھائی بھائی سے ایک محلے داری میں، رشتہ داری میں بات نہ کرنے کا رواج ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے
بھائی سے مراد حقیقی رشتہ دار بھائی نہیں، کوئی بھی مسلمان بھائی ہو، اس سے 3 دن سے زیادہ خاموشی نہیں اختیار کر سکتا۔ 3 دن کی اجازت ہے، ہو سکتا ہے طبی طور پر اس کی کسی حرکت کی وجہ سے آپ کے دل پر بوجھ ہو، تو 3 دن کا آپ کی مہلت ہے۔ 3 دن کے بعد آپ کو ابتدا کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ جب دو ملتے ہیں تو ایک کا منہ اس طرف ہوتا ہے، دوسرے کا منہ اس طرف ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے ایسے موقع پر جو سلام کی پہل کرے گا وہ تکبر سے بری ہوگا۔ لیکن آج یہ ہمارے معاشرے کا رشتہ داری میں ایک عام چیز بن چکی ہے، قسم اٹھا لیتے ہیں یا رشتہ ناطے توڑ دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم جب ان صحابی نے قسم اٹھائی تو ان سے کہا گیا کہ آپ ایسا نہ کرو، تو انہوں نے کہا میں تو قسم اٹھا بیٹھا ہوں، اب میں اپنی قسم کو پورا نہیں کرتا تو مجھے کفارہ دینا پڑے گا۔ تو قرآن کریم نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، ارے تم اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے ڈھال اور ایک نشانے کی چیز مت بناؤ۔ کس بات کے لیے؟ کہ ان تبروا، کہ تم نیکیاں کرو، وتتقوا، پرہیزگاری اختیار کرو اور لوگوں کے درمیان صلح کرو۔ یعنی لوگوں کے درمیان صلح صفائی کروانے میں اور پرہیزگاری اختیار کرنے میں اور نیکیوں کے کام کرنے میں تم اللہ کے نام کو ڈھال بنا دیتے ہو کہ چونکہ میں نے اللہ کے نام کی قسم اٹھا لی ہے لہٰذا میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا مت کرو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام باتوں کو سن رہا ہے اور تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے کہ تم کون سی بات کس نیت سے کہہ رہے ہو۔ تو اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کروانا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک موقع پہ ایک صحابی کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو نفلی نماز، نفلی روزہ اور نفلی حج ان سب سے بڑھ کر ہے۔ تو صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، اگر دو آدمیوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، بھائیوں کے درمیان اگر ناچاکی ہے تو ان کے درمیان صلح صفائی کروانا یہ نفلی زکوٰۃ، نفلی روزہ، نفلی حج ان تمام سے بڑھ کر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس آپس کی ناچاکیوں سے بچو، آپس کی ناچاکیاں یہ استرے کی طرح ہیں، یہ حالقہ ہیں، استرے کی طرح ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے تمہارے بال مونڈ دے گی، یہ تمہارے دین کو مونڈ کے رکھ دے گی۔ چنانچہ جب دو بھائیوں کے درمیان، جو دو دوستوں کے درمیان، دو رشتہ داروں کے درمیان آپس میں چپکلش ہوتی ہے تو نمازوں میں بھی خیال آئے گا، تو آپ کی عبادت بھی متاثر ہوگی۔ دل میں کینہ، بغض، حسد، عداوت کہاں کہاں بات پہنچ جاتی ہے تو پورا دین متاثر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ استرا ہے، اس استرے سے بچو، آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہو۔ جس کی جو بات غلط لگتی ہے اس سے جا کے بات کر لو، اس سے معافی مانگو۔ اب آپ کا کام معافی مانگنا ہے، وہ معاف نہیں کرتا، اب اس کے اوپر وبال آئے گا۔ تو اصلاح ذات البین، آپس میں ناچاکی جن کے درمیان ہو ان میں اتفاق کرنا، صلح صفائی کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو یہ تو تھی ایک بات کہ جن کاموں تم ایسے کام کی قسم اٹھا لو کہ جس کام کو کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا ایک موقع پر ہوا یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے حضرت چند صحابہ آئے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام کسی کام میں مصروف تھے اور آپ کی طبیعت پہ تھوڑی ناگواری تھی۔ یہ بھی ایک ادب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو دیکھا جائے کہ کہیں وہ اس کیفیت میں بھی ہیں۔ مزاج شناسی ایک بہت بڑا ادب ہے۔ تو ان کی آپ علیہ السلام کی اس کیفیت میں وہ آئے اور مسافر تھے لیکن ایک عجیب انداز میں انہوں نے آپ علیہ السلام سے سواری کے لیے کچھ مانگا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس نہیں، اور آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں تمہیں نہیں دوں گا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب سواری کا انتظام ہوا تو آپ نے فوراً ان دونوں صحابہ کو، 3 صحابہ کو بلایا اور سواری کی وہ چیز دے دی اور کہا، تو وہ صحابہ جاتے ہوئے کہتے ہیں یار لگتا ہے آپ علیہ السلام نے جو قسم اٹھائی تھی وہ قسم بھول گئے۔ تو دوبارہ آ کر بتاتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی۔ تو فرمایا میں نے قسم اٹھائی تھی لیکن مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ ایک نیکی کا کام تھا، نیکی کے کام کے کرنے میں اللہ کے نام کی قسم اٹھانا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو جب مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس سے بہتر کام اس کو نہ کرنا ہے تو میں کفارہ ادا کر دوں گا، لیکن یہ کام کر لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ، تو یہ ایک ادب ہے کہ اگر یہ ایک حکم ہے شریعت کا کہ آپ اگر کسی ایسی کام کے کرنے کی قسم اٹھا لی، نہ کرنے کی قسم اٹھائی اور تھی نیکی، تو آپ کو وہ نیکی کا کام کرنا چاہیے، قسم کا کفارہ دے دو، اپنی قسم کو توڑ دو۔ ایسی کئی واقعات سیرت میں ملتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے مغرب کی نماز کے بعد اعلان کیا، اصحاب الصفہ یعنی مدرسے میں آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو مسجد نبوی میں ایک مدرسہ تھا جہاں غریب اور نادار طلبہ پڑھا کرتے تھے، آپ علیہ السلام جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کہیں سے آ جاتا تو کھا لیتے ورنہ اپنی پڑھائی میں لگے رہتے، وہ عالم تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ زمانہ تھا کہ میں راستے میں پڑ جاتا تھا، میں انہی صحاب صفہ میں سے تھا، تو لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے مرغی کا دورہ پڑا ہے، حالانکہ کوئی مرغی نہیں تھی، کئی دن ہو جاتے تھے ہم نے کھانا سونگھا تک نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ وجہ تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے اعلان کیا مغرب کی نماز کے بعد کہ بھئی جس کے پاس گھر میں ایک بندے کا کھانا ہو تو وہ اپنے ساتھ یہاں سے ایک اور بندے کو لے کے جائے، یعنی ایک کا کھانا 2 بندے کھا لیں۔
اسی طریقے سے خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ 10 بندوں کو لے کر گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے ساتھ چند ایک صحابہ کی جماعت کو لے کے گئے۔ لیکن جب گھر پہنچے انہیں بٹھایا، اپنے بیٹے کو کہا، عبد الرحمن بن ابوبکر کو، کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دو۔ تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے آئے آپ علیہ السلام کی مجلس میں، اور وہاں اپنے کھانا بھی کھایا اور نماز وغیرہ پڑھی۔ لیکن جو گھر میں مہمان موجود تھے انہوں نے کہا جب تک گھر کے میزبان نہیں ہوں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور دیکھا کہ کھانا اسی طرح رکھا ہوا ہے، انہوں نے کھایا نہیں، تو اپنے بیٹے کو خوب ڈانٹا اور کہا کہ تم نے کھایا کیوں نہیں، ان کو کھلایا کیوں نہیں؟ تو کہا کہ انہوں نے کہا کہ جب تک میزبان نہیں آئیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے ناراض ہوئے اور قسم اٹھا لی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا آج کے بعد۔ تو ان کی قسم کو سن کر مہمانوں نے بھی قسم اٹھا لی کہ ہم بھی کھانا نہیں کھائیں گے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ شیطان نے اپنا کام کر لیا، فوراً لقمہ اٹھایا، بسم اللہ کر کے کھانا کھایا، کہا کہ شیطان نے اپنا کام کیا لیکن میں اپنی قسم کو توڑتا ہوں اور کفارہ دے دوں گا۔ تو یہ بات جب آپ علیہ السلام کو پتہ چلی تو آپ نے یہ آیت کا حوالہ دیا تھا، تم نے اچھا کیا کہ تم نے اللہ کا نام در حقیقت نیکی کے آڑے آ رہا تھا، تم نے اس آیت پر عمل کیا۔ تو اس طریقے سے کئی واقعات ملتے ہیں، تو صحابہ کرام نے اور آپ علیہ السلام نے اس کا عملی مظاہرہ فرمایا۔ اب یہ تو تھی ساری کی، چنانچہ آگے اللہ فرماتے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری جو لغو قسم کی قسمیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری پکڑ نہیں کریں گے، البتہ جو قسمیں تم ارادے کے ساتھ کرتے ہو ان قسموں پر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کریں گے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشش کرنے والے اور خوب بردبار ہیں۔ آگے ایک مسئلہ ہی یہ بات چل رہی ہے لیکن چونکہ ٹائم طویل ہو چکا ہے لہٰذا اس بات کو آئندہ پورا کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔